السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ کا کام ہے؟ اس طرح اگر سوتے وقت کسی آدمی کے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف ہو جائیں تو کیا اس سے اس پر گناہ لازم آئے گا؟ خانہ کعبہ کی طرف تھوکنا کیسا ہے؟ اگر کوئی آدمی لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو کیسے رکھے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ ناظرین، واضح رہے کہ خانہ کعبہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس کی تعظیم، احترام اور ادب کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہر اس کام سے منع فرمایا گیا ہے جس سے خانہ کعبہ کی بے احترامی اور بے توقیری ہو۔ وہ کام شرعاً ممنوع اور مکروہ تحریمی ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو اس نے قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے واقعے کو دیکھ رہے تھے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہا کہ یہ آدمی دوبارہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد جب اس نے پھر نماز پڑھانا چاہی تو لوگوں نے اسے منع فرما دیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور وہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میں نے روکا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی طرح کئی احادیث میں خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس میں خانہ کعبہ کی بے توقیری ہے۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام ممنوع ہے جس سے خانہ کعبہ کی بے ادبی ہو رہی ہو، اور ہمارے عرف میں، ہمارے علاقوں میں کسی آدمی یا کسی چیز کی طرف پاؤں پھیلانا یہ اس آدمی یا اس چیز کی بے توقیری اور بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا خانہ کعبہ کی طرف بھی پاؤں پھیلانا یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر کسی سے انجانے میں ہو گیا، جیسا کہ رات کو سوتے وقت خانہ کعبہ کی طرف پاؤں چلے گئے، تو جب اسے یاد آئے یا جب اسے پتہ چل جائے کہ میرے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف ہیں تو فوراً پاؤں پھیر لے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرنا یہ پاؤں پھیلانے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ قضاء حاجت کرنا یہ پاؤں پھیلانے سے زیادہ بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ کام کہ جس سے خانہ کعبہ کی بے ادبی ہو رہی ہو تو اس کام سے شریعت میں منع فرمایا گیا ہے۔ اب آیا بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، کیا اس کے بھی یہی احکام ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیت المقدس وہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، اب وہ قبلہ نہیں رہا، لہٰذا اس کے وہ احکام بھی نہیں رہے۔ اور جہاں تک بات ادب کی ہے تو وہ بیت المقدس آج بھی مسلمانوں کے لیے وہ قابل ادب ہے، اور مسلمان اس کی آج بھی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے۔ لہٰذا ہر وہ کام کہ جس سے بیت المقدس کی بے ادبی ہو رہی ہو تو شریعت میں وہ بھی ممنوع اور مکروہ تحریمی ہوگا۔ امید ہے ہم ان تمام کاموں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔